نبی مکرم عالم انوار میں تھے، عالم ملکوت میں تھے، پروردگار نے انہیں رسول بنا کر بھیجا. ہم تمہیں اختیار دے کر بھیج رہے ہیں، اب جو تم کرو گے وہ ہماری طرف سے کرو گے. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں؟ یہ در حقیقت اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر ان رسولوں میں کوئی تمہیں عیب دکھائی دیا ہے، اگر ان رسولوں میں کوئی کمی اور کمزوری تھی، تب تو تمہیں شاید حق مل جاتا کہ ان کے بارے میں بھی غور کرتے. کیا کوئی نبی جاہل آیا؟ صلوات بھیجے محمد والے. اگر کوئی نبی ماضی میں بھی جاہل نہیں آیا تو تم اس رسول کو امی یعنی ان پڑھ کیوں کہتے ہو؟ تم نے یہ کہاں سے طے کر لیا کہ امی یعنی ان پڑھ؟ تم یہ کیسے طے کر سکتے ہو؟ یہ تو قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے. خود قرآن بتائے گا کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. سورہ مبارکہ جمعہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تھوڑی توجہ چاہوں گا. وہ اللہ، وہ بابرکت ذات جس نے امیوں میں رسول کو بھیجا. ابھی تو ایک امی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، یہاں تو پنجتن کو امی بول دیا اللہ نے. یہاں تو نبی کے سارے گھرانے کو امی بول دیا. یہ یہاں ابھی یہی نہیں طے کر پائے تھے کہ امی کا مطلب جاہل ہے معاذ اللہ، ان پڑھ ہے معاذ اللہ، یا امی کا کوئی اور مطلب ہے. ایک امی نہیں ہے، یہ امی محمد امی نہیں ہے، اہل بیت امی ہے، خاندان امی ہے. امیین جمع کا لفظ ہے. ہم نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا. اللہ اکبر. نہ نبی امی یعنی ان پڑھ ہے، نہ یہ خاندان ان پڑھ ہے. صلوات بھیجے محمد والے. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے معاذ اللہ. امی کا مطلب ہے اصلی، خاندانی، اصیل لوگ، بڑے لوگ، اعلیٰ عرفہ لوگ، اشراف. امی کا مطلب میں نے اصلی لوگوں میں اپنا نبی بھیجا ہے، میں نے خاندانی لوگوں میں اپنا نبی بھیجا ہے. ان پڑھ معاذ اللہ. توجہ چاہوں گا. پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھا نہیں انہوں نے کہیں. تم نے نہیں دیکھا تو یہ معیار کیسے ہو گیا؟ تم اپنی جہالت کو پیغمبر کے عدم علم پر دلیل بناتے ہو. تم اپنے عدم مشاہدے کو پیغمبر کے عدم علم پر دلیل بناتے ہو. کسی نے دیکھا نہیں پیغمبر اکرم نے کبھی قلم اٹھایا ہو، کبھی کسی استاد کے سامنے گئے ہو. تو بھائی جو پڑھا لکھا آیا ہے وہ اسے استاد کی ضرورت کیا ہے؟ جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہے، جو تلامذ اللہ میں سے ہے، جو اللہ کا شاگرد ہے، اسے کسی اور کا شاگرد بننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیا بتائے گا جو پیغمبر خدا نے اللہ سے نہیں سیکھا ہوگا؟ دنیا میں کون ہے ایسا عالم جو اللہ کے برابر معاذ اللہ ہو؟ جب یہ کہہ رہے ہیں خود نحن تلامذ اللہ، ہم اللہ کے شاگرد ہیں، جس کے بارے میں خود قرآن مجید کہے کہ جسے علم القرآن خلق الانسان، پہلے تعلیم دی ہے پھر خلق کیا ہے. جس کی دنیا میں آمد بعد میں ہو اور علم پہلے ہو، جو پڑھ کر آیا ہو، جو وہاں سے علم لے کر آیا ہو، اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھے. ہم نے دیکھا نہیں نے. مشکل یہی ہے ہمارے معاشرے کی، مشاہدے کے بڑے متمنی ہیں، بغیر دیکھے ہوئے ماننے کو تیار نہیں ہے. اس چکر میں یہ اللہ کے دیکھنے کے بھی قائل ہو گئے. ہمیں اللہ بھی دیکھنا چاہیے. اگر میں جملہ منبری زبان میں کہوں کہ اللہ جب اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں، اور اللہ جب اپنا علم پیکر پر اتارتا ہے تو اسے محمد کہتے ہیں. مکمل علم الہی سرکار کی ذات. اور یہ مولا علی کا جملہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ پیغمبر کا ہے. ذقنی رسول اللہ ذقا ذقا. مجھے نبی نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. پرندہ دانا جو دیتا ہے اس کا مختلف انداز ہے. وہ بغیر تحلیل شدہ دانا دیتا ہے، ہضم کیے بغیر دیتا ہے، جیسا لاتا ہے ایسے ہی دے دیتا ہے.
مولا نے بھی مثال پرندے کی دی ہے، یہ اپنے اندر سے دوبارہ اگل دیتا ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ علم الہی ہے، لعاب کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ کسی نے پوچھ لیا مولا علی سے کہ آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ حضرت نے ایک مرتبہ قدر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب پیغمبر ہے، علم پیغمبر کے بغیر میرا علم قرار نہیں دینا، میں نے جو کچھ لیا ہے وہ پیغمبر اکرم سے لیا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کا پورا وجود علم ہی علم ہو، جو آیا ہی پڑھانے کے لیے ہو، جس کا کام تعلیم کتاب ہے، جس کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، کبھی دیکھا نہیں کہ انہوں نے قلم ہاتھ میں لیا ہے۔ صلح حدیبیہ لکھ رہے ہیں، علی تم لکھو ہم بول رہے ہیں، کہا بسم اللہ کاٹ دو، جب دشمن نے کہا حضرت فرمایا علی کاٹ دو، کہ محمد رسول اللہ کاٹ دو، حضرت نے فرمایا علی کاٹ دو۔ اب اور بات ہے، مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اسے کیسے کاٹوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ میں کاٹ دیتا ہوں۔ سرکار نے کوئی خط نہیں لکھا، سرکار نے کبھی قلم نہیں اٹھایا۔ عزیزان گرامی، میں بہت جلدی نتیجہ دے رہا ہوں، سرکار نے اگر کبھی قلم اٹھایا ہوتا، سرکار نے اگر کبھی لکھ کر دکھایا ہوتا، سرکار نے کوئی کتاب لکھ دی ہوتی، تو علم پیغمبر اس درجے کا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ان کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو اللہ کا رکھنے کے لیے پیغمبر نے کبھی قلم نہیں اٹھایا، ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے قلم کو، اس لیے کہ اللہ کے کلام کو ہمیں اللہ کا کلام رکھنا ہے۔ یہ علم لے کر آئے ہیں، ان کا علم کا مقام اس درجے پر ہے کہ پیغمبر اکرم عزیزان گرامی اگر اپنے لعاب دہن سے کنکروں کو مس کر لیں تو وہ کنکریاں بھی بولنے لگ جاتی ہیں، اللہ اکبر، معاشرے میں تبدیلی آنے لگتی ہے، علم منتقل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ کہ صاحب ان پڑھ ہے کیونکہ جو اصلی وجود ہوتا ہے وہ ان پڑھ ہی ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو اصلی وجود ہوتا ہے وہ ان پڑھ ہی ہوتا ہے۔ بچہ دنیا میں آیا اصلی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، یہ جیسا اللہ نے بھیجا ایسا ہے۔ تو کہنے لگے کیوں کہ یہ وہاں سے آیا ہے اور وہاں سے آنے والا جاہل ہوتا ہے، تو یہ ویسے ہی رہے جیسے آئے تھے۔ اب انہوں نے تو آنے کے بعد کا تجزیہ کیا ہے نا، آنے سے پہلے کو تو جانتے ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بھائی آنے سے پہلے کے عالم ہے، یہ آنے کے بعد پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں پڑھتے۔ وہ جو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تجزیہ بھی تو کرنا ہے کہ یہ کیوں ایسا کہا انہوں نے، وہ غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ یعنی اصلی، یعنی اصلی، جیسا ہے ویسا ہی، جیسا کیسا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے شکموں سے باہر بھیجا، لا تعلمون شیئا، تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر مقایسہ کیا اس کو۔ جناب وکیل صاحب تشریف فرمائے، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بڑے فورموں پہ بیٹھنے والی شخصیت ہے محمود صاحب کی، پاکستان کے بڑی سطحوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں بعض جگہوں پر۔ توہین رسالت کی جرت کیسے ہوئی غیر مسلموں کو، کبھی اس میں بھی تو غور کیا جائے۔ توہین رسالت کی جرت اس وجہ سے ہوئی کہ جب مسلمان ہی توہین رسالت کر رہا ہو تو پھر غیر مسلم کو کس بات کی باک اور کس بات کا جو خوف۔ اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہو کہ ایک فرزند، ایک جوان، ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتا، جی حضور اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، تو وہ پڑوس کے لڑکوں کو جرت نہیں ہوگی اس کے ابا کی توہین کرنے کی۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ صاحب بیٹا ہی پیدا ادب نہیں کرتا، اولاد ہی احترام نہیں کرتی، تو سارا شہر بے ادبی کرے گا، اس لیے کہ اسے کس کا خوف ہے۔ علامہ اقبال تو کہہ رہے ہیں اگر اس شعر کے اوپر عمل ہو جاتا، آبروئے ماز نام مصطفیٰ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اگر ہم اپنی آبرو کو سمجھ لیں کہ ہماری آبرو جو آج بے آبروئی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کس وجہ سے؟ ہم نے نبی کا ہی احترام نہیں رہنے دیا۔ ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں، میں بار بار ہماری کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کیا کروں کہ کلمہ پڑھنے والا ہمارا ہے۔ ہماری کتابیں، مسلمانوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں توہین رسالت سے، اور زیادہ دور نہیں جائیے، اللہ شہید ضیاء الدین رضوی علی اللہ مقامہ کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر جو تحریک نصاب شروع کی تھی اور اسی کی راہ میں وہ شہید کر دیے گئے،
پاکستان کے نصاب کی تعلیم نصاب میں نصابی تعلیم کے اندر کتابوں کے اندر توہین رسالت ہے. کم سے کم مجال ضرور دیتی ہیں یہ کتابیں کہ توہین ہو، جرأت ضرور بڑھاتی ہیں کہ توہین ہو، فکر ضرور بڑھاتی ہے کہ کچھ بھی بول دیا جائے. میں مثال دے رہا ہوں، جس ملک کے نظام تعلیم میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے تو ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی کتاب اور اسی کورس کے اندر دوسرے کسی صفحے پہ لکھا ہو کہ 40 سال کے بعد فرشتے لے گئے، سینہ چاک کیا، اس کے بعد پاک کرنے کے بعد انہیں نبوت عطا کی گئی. جس ملک کے اندر حضرت عیسیٰ تو پیدائشی عالم ہو اور اسی ملک کے اندر پیغمبر خاتم جو ہے 40 سال کے بعد عالم ہو رہے ہوں، نبی ہو رہے ہوں، کتاب دی جا رہی ہو، تو اس بچے کو ایک گنجائش نہیں مل رہی کہ وہ کہے کہ ہمارے نبی افضل تھوڑی ہیں، افضل تو حضرت عیسیٰ ہیں. موقع دے دیا، رستہ دے دیا توہین رسالت کا، مجال دے دی اس موضوع پر غور کرنے کی. ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ہٹائیں کیونکہ وہ تو قرآن ہے، اسے تو ہم ہٹا نہیں سکتے. حضرت عیسیٰ سے متعلق جو آیت ہے وہ تو آیت ہے، قرآن ہے، مگر اس کو تو تم ٹھیک کر سکتے ہو کہ 40 سال کے بعد سینہ چاک کیا گیا اور سرکار دو جہاں کو معاذ اللہ یہ سب کچھ ہوا. نہیں عزیزان گرامی، در حقیقت مسلمان نبی کا کلمہ گو ادب رسالت سے عاری و خالی ہے. جب وہ خود کہہ رہا ہے یہ جاہل ہے معاذ اللہ، جب وہ خود کہہ رہا ہے بڑے پڑھے لکھے نہیں ہیں معاذ اللہ، تو پھر اگر کوئی اور کچھ کہہ دے تو تمہیں برا لگتا ہے. تم سارے شہر کو، سارے ملک کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتے ہو، تم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہو، تم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کتابوں کے اندر سے اصلاح نہیں ہونی چاہیے، اصلاح کرو، ہمیں خوشی ہوگی، ہم ناراض نہیں ہوں گے. توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر. بہت سارے لوگ، شاید مجھ سے متعلق لوگ، ہم سے متعلق لوگ کہتے ہوں کہ صاحب پرانی کتابیں ڈھونڈیے، ان کی نئی کتابوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. بھائی کرنے دو تبدیلی، ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے کہ آپ تبدیلی نہ کریں، ہم ویلکم کریں گے. تبدیلی کرو، بدل دو، اس لیے کہ میرا فائدہ مطلوب نہیں ہے، نبی کی عظمت مطلوب ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تحریف قرآن کے اوپر کیا کچھ بھرا ہوا ہے، پیغمبر سے بے ادبی سے متعلق کیا کچھ نہیں بھرا ہوا. اسی پاکستان کے نجی چینلوں پر بیٹھ کر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ پیغمبر بغیر غسل کیے ہوئے مسجد میں آ گئے اور وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ معاذ اللہ نجس ہے. سارا شہر، سارا ملک جب تھو تھو کرے تو جا کر مکے معافی مانگ کر آئے، مدینے جا کر معافی مانگ کر آئے، اور ٹی وی پہ آ کے کہے میں نبی کی قبر پہ معافی مانگ کر آیا ہوں. اسی ملک کے اندر ابھی کچھ عرصے پہلے جہاں یہ بدتمیزیاں اور بے ادبیاں ہوں، مجال کس نے دیے انہیں کہ یہ ساری باتیں کریں؟ کہنے جی ان پڑھ ہیں، جیسے آئے تھے ایسے ہی ہیں. ہاں جیسے آئے تھے ایسے ہی ہیں، آئے عالم تھے، یہ وہاں سے جاہل نہیں آئے تھے. اور امی کا ایک مطلب ہے عزیزان گرامی، خاندانی لوگ، باکردار لوگ، اصلی لوگ، واقعی لوگ، جن میں ملاوٹ نہ ہو معاشرے کی، جن میں حالات اور ماحول کی گرد نہ چھاتی ہو، وہ اپنے آپ کو سالم رکھتے ہو. میں نے ان میں بھیجا ہے. اچھا، آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوگی. کیا فرمایا ایک آیت کے اندر سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ پوری آیت. دوسری سورہ آل عمران، ذرا اس آیت کو اس آیت سے جوڑیے. یہاں کیا کہا ہے؟ میں نے امیوں میں رسول بھیجا. وہاں کیا کہا؟ میں نے مومنین میں رسول بھیجا. تفسیر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ کا مومنین پر احسان ہے، اس لیے کہ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ ان میں رسول کو مبعوث کیا. دونوں آیتوں کو جوڑ لیجئے، تفسیر ہو رہی ہے نا امی کی. توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک جانب کہا جا رہا ہے میں نے امیوں میں مبعوث کیا، ایک جانب کہہ رہا ہے میں نے مومنین میں مبعوث کیا. تو ہمیں جوڑنا ہے، یا امی مومن ہے یا مومن امی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.